آغاز کرتے ہیں جی وزیر اعظم 48 گھنٹے پہلے اس پورے نظام کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی گئی اور وہ بڑے امپورٹنٹ کیبنٹ ممبر ہیں جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ نظام حکومت موجودہ سسٹم فیل ہو رہا ہے. سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ سٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے. نہیں, آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں, ہمیں انصاف مل جائے, ہمیں میرٹ مل جائے, اپرچونٹیز مل جائیں. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں کو کاکروچ, لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا, یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. آپ 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں, جب تک اس سسٹم کو ریسیٹ نہیں کریں گے آپ حل ایک کو اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی, یہ کام نہیں ہوگا. محسن نقوی صاحب کے اس بیان کو 48 گھنٹے ہو گئے. ہم نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یا پی ایم ایل این کی اعلیٰ سطح قیادت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ہاں, البتہ جو مختلف قائدین ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں پی ایم ایل این کے, اپنا سیاسی قد بھی رکھتے ہیں اور پی ایم ایل این کی سوچ کی عکاسی بھی کرتے ہیں. انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے اور کہا کہ جو یہ ایسا نظام ہے جس نے 30 سال کا سفر آپ سے 3 سے ہمیں مت ڈرائے. دوسرے برخوردار ہیں وہ فرما رہے تھے سسٹم جو ہے یہ سب ختم ہو چکا ہے. او بھائی, اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے. وزیر اعظم پہلے ہی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس سے فرق پڑا ہے کہ ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے. اس بات سے نہ ڈرایا جائے. کاکروچ ہیں, اگر یہ اکٹھے ہو گئے, ان کو لیپ ٹاپ دینے سے یا ان کو وظائف دینے سے ہی سنبھلیں گے. بھئی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں. 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کرنے کے چور دروازے ہیں, ان کو جو ہے وہ بند کرو. جب آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں تو بھائی یہ بھی کلیئر کریں نا, آپ ممبر کیبنٹ کا ہونے کے ناطے, کہ آپ نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے کیا ڈیلیور کیا. سے دوری ہے عقیل ملک صاحب کی اور الزامات بھی ان کی حکومت پہ بڑے تابڑ توڑ لگائے گئے ہیں اور ان کی اپنے سسٹم کے اندر موجود ان کے اپنے وزراء کی جانب سے لگائے گئے ہیں. نظام فیل ہو گیا, جتنی مرضی محنت کر لیں پرائم منسٹر صاحب, یہ کام نہیں ہو سکتا. سسٹم میں چیزیں جو ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا, ریسیٹ کرنا ہوگا. یہ کل 2-3 دن سے 48 گھنٹوں سے یہ ٹرمز آپ نے بھی سنی ہوں گی. کیا ہو گیا عقیل صاحب, یہ ایک دم سے کیوں نظام کی خرابیاں نظر آنا شروع ہو گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سے بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ود دا پیسج آف ٹائم ایولیوشن کے پرنسپلس کو اگر دیکھیں تو بالکل چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اور میرے خیال سے واقعتاً جتنی محنت ہم میکرو اکنامکس پہ کر لیں, وہ انڈیکیٹرز اچھے ہو جائیں, باقی دیگر چیزوں پہ ہم محنت کریں, بہتری آئے, چیزیں ڈیلیور بھی ہوں, لیکن جب تک پورا پاکستان اور تمام سیاسی جماعتیں مل کے گورننس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گی, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا اس طرح جس طرح ہم نے انویزج کیا ہے اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ جو ہے اس کا مقام جو رائٹفل پلیس ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز وہاں تک پہنچے. ایشوز کیا ہیں؟ ایشوز یہ ہیں کہ وفاق پرفارم کرتا ہے, بالکل وفاق نیشنل پالیسی بھی دیتا ہے, وفاق ریفارمز بھی کرتا ہے. صوبوں میں اگر بات کی جائے تو ایک صوبہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی باقی صوبوں سے اگر دیکھیں وہ اچھا کام کر رہا ہے, وہ پنجاب ہے. چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اس میں انیشیٹیوز بھی لیے جا رہے ہیں, اس میں تمام تر جو ہیں بہتریاں بھی آ رہی ہیں عام شہری کے لیے. لیکن جب تک باقی صوبے مل کے کام نہیں کریں گے اور بحیثیت پاکستانی, میں سمجھتا ہوں کہ جب ایز پاکستانیز اینڈ لسانیت کی بنیادوں پہ نہیں, صوبائیت کی بنیادوں پہ نہیں, ہمیں بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی جو ہے اکٹھے ایک کوہیژن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے باتیں کی کہ گورننس کے ایشوز, بالکل گورننس کے ایشوز ہیں, سسٹم کولیپس نہیں کیا, میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن گورننس کی شارٹ کمنگز ہیں, گورننس کے گیپس ہیں. محسن نقوی صاحب کی بات سے آپ کتنے فیصد اگری کرتے ہیں جو وہ انہوں نے بات, کیونکہ انہوں نے پنجاب کے لیپ ٹاپ کا بھی ذکر کیا, پھر اس کے علاوہ باقی جو صوبے کی گورننس کی بات کی, تو کن باتوں سے آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں گورننس کی جو شارٹ کمنگز ہیں, گورننس کے جو گیپس ہیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. جو انہوں نے لیپ ٹاپ کی بات کی یا وظیفے کی بات کی, میں وظیفے والی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ آپ سٹائپنڈز دے کے اس طرح
نہیں اسسٹ کر سکتے, اس طرح وہ ایک کنڈیوسو پاتھ وے نہیں پرووائڈ کر سکتے جو ان کو آگے لے کے جائے. ہاں لیپ ٹاپ کا جو میں بالکل ایگری نہیں کروں گا, کیونکہ لیپ ٹاپ ایک اچھا ٹول ہے. وی آر ایڈنگ دا ینگر لاٹ, جو ہماری یوتھ ہے, ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ اپنا باعزت روزگار بھی کماتے ہیں, وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, وہ دیگر چیزیں بھی اس سے کرتے ہیں. تو وہ ایک اچھا ٹول ہے ان کے لیے, وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ اس کو استعمال کر کے وہ آگے بڑھ سکیں. ہاں ایک چیز ہے میں ضرور یہ کہوں گا, گورننس گیپس اور گورننس کے جو شارٹ کمنگز ہیں اس کے ساتھ خالی نئے صوبے یا ایڈمنسٹریٹو جو یونٹس ہیں وہ بنانے سے ایڈریس نہیں ہوگا پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کلونیل ایرا سے اسی بیوروکریٹکس اور ریڈ ٹیپ کے سیٹ اپ میں چل رہے ہیں, اصل جو بیوروکریسی کے اندر ریفارمز ہیں وہ ہونا ضروری ہیں. بیکاز میں چند صاحب یا ایون کہ ہمایوں صاحب, بات یہ ہے کہ سیاستدانوں پہ سارا ملبہ اور نزلہ گرتا ہے, ہم ایزی اسکیپ کوٹس ہیں, ساری بندوقیں, ساری انگلیاں ہمارے پہ تان دی جاتی ہیں, لیکن اینڈ جو سروس ڈیلیوری ہے وہ انشور کرنی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن نے, بیوروکریسی نے. پولیس, نادرا, پاسپورٹ ایڈمنسٹریشن, ریونیو, یہ تمام چیزیں جب وہاں پہ جا کے لوگوں کو, شہریوں کو ایشو آتا ہے تو وہ ساری گالیاں ہمارے گلے پڑتی ہیں, پھر ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں کہ سیاستدان کس کے کھاتے میں ڈالنی ہے, بس یہ مجھے کلیئر کر دیں. مطلب قانون سازی کریں, شراکت داری کس کی ہے, میکنگ کریں, اس سے اس کا جو اور کس کی شراکت داری ہے اس کے ساتھ آپ کے علاوہ؟ اگر آپ کے کھاتے میں نہ ڈالیں تو اور کس کے کھاتے میں ڈالیں, ذرا شراکت دار اور کون کون ہے؟ شراکت دار بالکل آپ دیکھیں کہ جو چیزیں مثال کے طور پہ یہ جو پہلے ایک عدالتی نظام تھا وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو عدالت کا کام نہیں تھا, عدالت کے کام سے ایکسیس ان ایکسیس آف دیئر جورسڈکشن وہ جا کے, لیکن اب تو عدالتیں تو آپ کو 1.5 سال سے تنگ نہیں کر رہی سر. کیا کیا کرتے تھے, 1.5 سال سے عدالتیں تنگ نہیں کر رہی آپ کو, میڈیا بھی تنگ نہیں کر رہا. ایڈریس کیے نا ایشوز, وہ ایڈریس کیے ایشوز ماری صاحب, وہ ایڈریس کیے. اسی طرح دیگر ریفارمز میں وزیر اعظم کام کر رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم اور ان کی ٹیم alone سر ابھی مجھے شراکت دار آپ بتا نہیں رہے, سیاستدان سافٹ ٹارگٹ ہیں, میں اس سے اگری کرتی ہوں. جو ہے وہ کام کافی نہیں ہوگا. ہاں سیاستدان سافٹ ٹارگٹ ہے, اس سے میں اگری کرتی ہوں. عدالتیں جو 1.5 سال سے آپ کو تنگ نہیں کری, آپ نے وہ ریفارم کر دیا. شراکت دار کون جن کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی, ہم بس کلیئر کر دیں پھر میں ذرا. بیوروکریسی میں تو بڑا دیکھیں, میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا. بیوروکریسی اینڈ کنزیومر سروس ڈیلیوری کو افیکٹو بنانے کے لیے, ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اور زبردست بہتر طریقے سے اس کو فعال بنانے کے لیے, جو اینڈ کنزیومر آپ کا شہری ہے جو اس کو بہتر سروس ڈیلیوری چاہیے, وہ وہاں پہ ایشوز ہیں کہ اس چیز کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. اور مینیجنگ آف دیز پروونسز از ویل, کہ 4 صوبے ہیں, اس میں بہتر ہے کہ آپ گورننس کی افیکٹو گورننس اور اچھی بہتر گورننس کو کے نظام کو رائج کرنے کے لیے, ایڈریس کرنے کے لیے, ان پرابلمس کو, ان شارٹ کمنگس کو آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے. دنیا پوری میں دیکھیں جو نظام ہے, انڈیا کے اپنے آئین کے اندر میرا خیال ہے جنوبی پنجاب سے ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بڑا آسان ہے, پی پی ایم ایل این کے پاس وہاں پہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے. جنوبی پنجاب صوبہ بنانا یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا کوئی طرح مشکل کام نہیں, لیکن ہمارے ساتھ ہی رہیے.